بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2242 ہے اور آج سورۃ المدثر کی تفسیر کا ہم آغاز کرتے ہیں اور ابتدائی 7 آیتوں کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 تا 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، قم اٹھیے، فانذر پھر ڈرائیے، وربک اور اپنے رب ہی کی، فکبر بڑائی بیان کیجئے، وثیابک اور اپنے کپڑے، فطہر پاک رکھیے، والرجز اور پلیدی کو، فہجر چھوڑ دیجئے، ولا تمنن اور احسان نہ کیجئے، تستکثر زیادہ طلب کرنے کے لیے، ولربک اور اپنے رب ہی کے لیے، فاصبر صبر کیجئے۔ ترجمہ یوں ہے، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ ان 7 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اپنے پروردگار کی تکبیر کہو۔ دوسری بات، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ اختیار کرو۔ تیسری بات، کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ پانچویں بات، اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ بزرگان محترم، جس طرح پچھلی سورت کی ابتدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کے ذریعے کی گئی، اسی طرح اس سورت کی ابتدا بھی یا ایھا المدثر سے کی جا رہی ہے، اور دونوں سورتوں کا نزول ایک ہی قصے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے پچھلی سورت کی ابتدا میں یہ بات بتائی تھی، اور پچھلی سورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا تھا، اور اس سورت میں تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فانذر، اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے پیغمبر، اپنے آپ کو چادر میں لپٹنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے ڈراؤ، کہ اگر وہ اسلام نہ لاتے ہوں، جب آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہوں، تو اس وقت آپ اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کیجیے اور اللہ کی تکبیر ہر حال میں کیا کیجیے، اور ساتھ میں بدن اور کپڑوں کی پاکی کا بھی خاص خیال رکھے کہ کپڑوں کو گندگی اور ناپاکی سے بچائیے، اور اپنے آپ کو بھی گندگی سے بچائیے اور اسے کنارہ اختیار کیجیے، اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان آیتوں کی مراد میں علماء تفسیر نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ چنانچہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں ثیاب سے مراد عمل، قلب، نفس، جسم، اخلاق وغیرہ مراد بھی ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ میں رجز سے مراد بتوں کی گندگی ہے، کہ آپ اپنے دل کو بھی پاک رکھیے کہ ان کو کبھی گناہوں کی نجاست نہ لگے، اور ساتھ میں بتوں کی عبادت کی جو گندگی ہے اس سے بھی بچے رہیے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کیجیے۔ اس طرح کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ یا احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ اس سے حاصل کیا جائے، یعنی جو تبلیغ کے ذریعے آپ انہیں اللہ کے راستے سے جوڑ کر ان پر ایک عظیم احسان کر رہے ہیں، تو یہ احسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجیے کہ رب ذوالجلال آپ سے راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ آپ ان پر یہ احسان کریں اور اس کے بدلے میں آپ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور جو کوئی آپ کی اس تبلیغ کو نہ مان کر آپ کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائے، تو آپ ان تکلیفوں اور ایذاؤں پر صبر سے کام لیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس پر اپنے رب سے اجر اور مدد کی امید رکھیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اس صورت کے شان نزول سے متعلق روایت مذکور ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مدت تک حرا نامی پہاڑی میں خلوت نشین تھا، اکیلا جایا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، اور جب اس مدت کو ختم کر کے اس پہاڑ سے نیچے اترا تو مجھے کسی نے آواز دی تو میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا، نظر کچھ نہیں آیا، بائیں جانب دیکھا تب بھی کچھ نظر نہیں آیا، سامنے اور پیچھے دیکھا تب بھی کچھ نظر نہیں آیا، تو پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے وہاں کچھ نظر آیا۔ پھر میں فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے پیغمبر۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک نے کہا کہ سورہ علق یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی آیت ہے، اور بعض نے یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا المدثر یہ سب سے پہلی آیت ہے، لیکن درست قول یہی ہے کہ سب سے پہلے وہی سورہ علق کی ہے، یعنی اقرا یا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد نازل ہونے والی سورت سورہ مدثر ہے، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر۔ جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ میں چل رہا تھا تو مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جس نے ہیرا پہاڑی میں مجھ پر وحی لائی تھی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا کہ زمین کی جانب جھک پڑا، اور پھر میں اپنے گھر چلا گیا اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے پیغمبر، تم کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب اور عقاب سے ڈرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ ایک سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجئے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔